میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر اگر ہمیں کوئی نیا آئی ایم ایف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا آئی ایم ایف صرف گنبد خضرا ہے, صرف گنبد ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے. میری اور آپ کی ہوتی تو آپ کہتے ہیں جذباتی ہو گیا مفتی, جذباتی ہو گیا مولوی. یہ قرآن کی بات ہے اور میں نے تو تفسیر بھی نہیں کی. یہ ہے نقطہ سفلا, پستی کا نقطہ, پستی کا. یہاں پہ ہم کھڑے ہیں پاکستانی عوام اور حکمران. نقطہ سفلا ہے, ہم بالکل ثم رددناہ اسفل سافلین پہ کھڑے ہیں. ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. بڑا پیارا لفظ بول, ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, ایمانی طور پہ بھی مالی طور پہ بھی. ہم نے اللہ تعالی کی نگہبانی تک پہنچنا ہے. نقطہ اعلی یہ مومن کا اصل مقام ہے کہ یہاں پہ مومن کی نگہبانی اللہ خود کر رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنا بڑا سفر, اتنا لمبا روڈ, اتنا بڑا سفر, لمبا سفر کون طے کرے گا, کیسے طے کرے گا؟ اس سفر کیسے طے ہوگا؟ ہم تو بہت نیچے کھڑے ہیں. نقطہ مرکز جس کو آپ انٹرچینج کہتے ہیں, اگر آپ نے نقطہ سفلا سے اپنی گاڑی کو نقطہ اعلیٰ کی طرف موڑنا ہے تو اس انٹرچینج پہ آنا ہوگا. یہاں سے ڈائریکٹ بھی نہیں جا سکتے, سپیڈ بڑھا کے بھی نہیں آ سکتے, ادھر سے ایسے بھی نہیں جا سکتے. انٹرچینج کے علاوہ آپ کوئی بھی راستہ موڑ سکتے ہیں؟ نو, کوئی راستہ نہیں موڑ سکتے. فرمایا تم بڑی نقطہ سفلا پہ کھڑے ہو, اسفل سافلین کی وادی میں, گھٹیا ترین نچلی ترین وادی میں جا گرے ہو. انٹرچینج نقطہ مرکز ہے. جب تک انٹرچینج پہ تمہاری گاڑی نہیں آئے گی نقطہ اعلیٰ پہ نہیں پہنچ سکتی. سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے 70 تک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اس نقطے سے یہاں تک آنے کے لیے ہمیں انٹرچینج پہ آنا ہوگا. بولا یہ انٹرچینج کا نام کیا ہے, نقطہ مرکز کیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ کا ٹرننگ پوائنٹ آج کی زبان میں گنبد خضرا ہے. گنبد خضرا. فرمایا اگر یہاں سے گاڑی اللہ کی طرف لے کے جانی ہے, اللہ کی طرف آنا ہے, اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوں تمہاری مدد کے لیے, تو فرمایا اپنی گاڑی کو اگر سفر مختصر کرنا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں آ جاؤ, در مصطفیٰ میں آ جاؤ, اور در مصطفیٰ میں آنے کے بعد پھر گاڑی ویسے ہی چلانی ہے جیسے میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں. یہاں پہ آ کے اگر تھوڑا سا بھی خلاف ورزی ہوئی در مصطفیٰ کی, مصطفیٰ کے نظام کی, گاڑی یہاں سے ایسے موڑ دی جائے گی. پولیس والے کھڑے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ کی پولیس والے کون ہے؟ اللہ کے فرشتے یہاں کھڑے ہیں. انٹرچینج پہ تو آپ کھڑے ہوئے, لائسنس چیک ہوگا, لائسنس چیک کروائیں. یہاں سے نکلے, میرے مصطفیٰ نے آپ کو لائسنس دیا, یہاں پہ وہ لائسنس چیک ہوگا. اس لائسنس کا نام ہے آج کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کے مطابق کریں گے. اگر یہاں تک آنے میں وہ لائسنس رہا تو یہاں سے اللہ کی پولیس جو ہے, اللہ کے جو فرشتے ہیں, آپ کو یہاں پہ جانے دیں گے. اگر نہ ہوا یہاں سے موڑ کے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. جاؤ دوبارہ پیچھے واپس. پھر نقطہ مرکز پہ نہیں آنے دیں گے, دوبارہ سے پھر جانا ہوگا نقطہ مرکز پہ. فرمایا جب یہاں سے گاڑی کراس ہو گئی, پاس ہو گئی, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اب اللہ نے تمہاری مدد کر دی, اب تمہارے اوپر کوئی بھی غلبہ حاصل کرنے والا نہیں رہے گا. مطلب وہ جو فرشتے کھڑے ہیں وہ حضور کی سند چیک کریں. حضور کی یعنی یہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہیں وہ حضور کی سند چیک کر رہے ہیں.
सिग्नेचर चेक कर रहे हैं, हुजूर की स्टैम्प चेक कर रहे हैं कि वाकई वो है या नहीं है, या अंदर दरमियान से आके फिर डंडी मार दिया है। इकबाल ने कहा तो शायद से याद होगा, मैंने इहराम में भी लिपटे इब्लीस देखे जाते हैं। यहाँ पे कोई जो तबीयत के अंदर है सिफारिश करवाना, यहाँ भी जाके गए मुंह दिखाया फिर वही हो गए। इकबाल ने कहा था ये इब्लीस है इहराम के अंदर। क्यों? इनको मुस्तफा की सनद नहीं मिली। ये पैगाम है हमारे हुक्मरानों को भी, हमारी अवाम को। हुक्मरान अपने लेवल पे निजाम हुकूमत कायम करें, निजाम मुस्तफा, और IMF सिर्फ इसको मान लें हुकूमत खसरा को, और हम जो आवाम है अपने घरों के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज करें। हमारे घरों के अंदर निजाम मुस्तफा है नहीं, हम डंडे उठा के गलियों में सड़कों में एहतजाज करने के निकल पड़ते हैं कि निजाम मुस्तफा नाफिज करेंगे। उनमें से एक बंदे से पूछे जो रैली के अंदर दाखिल है कि क्या तेरे घर के अंदर निजाम मुस्तफा नाफिज हो चुका है? हम कहते हैं हुक्मरान काम करे, हुक्मरान कहते हैं अवाम काम करे, दोनों को करना होगा। दोनों नुक्ता सुफला पे खड़े हैं, नुक्ता मरकज पे आना होगा, नुक्ता मरकज से नुक्ता आला की तरफ सफर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नुक्ता सुफला पे ही खड़े रहे